عمران خان کی گورنمنٹ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ختم کیا گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئر کیا گیا؟ یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں کوئی سازش تھی؟ یہ بھی آپ اس کا ایک حصہ سمجھ لیں تو سازش تو تھی۔ پاسٹ کے اندر بہت سارے امریکن اخباروں اور چینلز نے بھی اس بات کی توثیق کی ہے کہ واقعی کنسپریسی کے تحت کرائی گئی۔ امریکنز کے اور بھی فارن پاورز کے پاکستان میں وائٹل انٹرسٹ انوالوڈ ہے۔ قاسم سوری صاحب نے جو کیا وہ اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے تھا، اور اسمبلی کے ممبران کو اس کو پولیٹیکل جدوجہد کرنی چاہیے، سپریم کورٹ کو اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن طاہر صاحب جوڈیشری کا کبھی لائنس نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ مفروضہ ہی غلط ہے۔ اور چودھری افتخار انڈاؤٹڈلی ایک ایسا آدمی تھا جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جنرل کیانی کے وقت جو تھی وہ موجود تھی ان کے پیچھے پشتوائی میں۔ اس نے اسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو، نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو اپنے کانسٹیٹیوشنل آفس کی پرفارمنس کے اندر انٹرفیرنس کی۔ چودھری افتخار نے جس بے دریغ طریقے سے سو موٹو پاور کا مذاق اڑایا گیا۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی سے نجات دلوانے کے لیے آئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ملک کے انٹرسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور نہ صرف جوڈیشری، ہمارے وکلا بھی استعمال ہوئے ہیں، ریاست ہوگی ماں کی جیسی، یہ نعرے لگا کے عوام کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اسی سپریم کورٹ نے مشرف صاحب کو وردی کے اندر کہا تھا کہ آپ وردی میں رہتے ہوئے بھی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن سکتے ہیں۔ ہے کوئی کرنے والی بات تھی؟ جس طرح جنرل مشرف نے پاور کیپچر کی تھی اس طرح اس نے چودھری افتخار کو پاور سے محروم کر دیا، جو پچھلے کووڈ اور پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ اور اکنامک میلٹ ڈاؤن جو دنیا میں ہوا ہے اس سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ قاضی صاحب جو تھے ان کو اس سسٹم کی رسم و رواج اور روایتوں کا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی کوئی پریکٹسنگ لائر تو تھے ہی نہیں، کامیاب وکیل تھے، اچھے وکیل نہیں تھے۔ اگر ایک بندہ یہ سچ بول دے کہ 2018 میں بھی میں غلط آیا تھا لیکن اس دفعہ مجھے غلط ہروایا گیا۔ میرا ویو ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کی عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ تیسری امینڈمنٹ کے اوپر تمام وکلا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور میں ہی پروٹیسٹ کر رہا ہوں۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک نامناسب وار کیا گیا ہے، لیکن قاضی فیض صاحب کے ساتھ جو بعد میں ہوا اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ کیا جوڈیشری کی عزت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ ٹرائل کے بیسس پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں عمران خان پٹیشنر تھے، یہ بھی آپ کو یاد ہے۔ سر ضرور ہوں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق بشیر، اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب امتیاز رشید صدیقی صاحب، نامور وکیل ہیں، آئینی اور کارپوریٹ اور ٹیکس کے ماہر جانے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کیسز میں انوالوڈ رہے جس میں ہماری قانونی اور جوڈیشل ہسٹری کا وہ حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے پنجاب کے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے، اور کچھ ایسے کیسز اور کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ چکے ہیں کہ ہم ٹرولی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک وٹنس ٹو ہسٹری ہیں، اور کچھ جو انہوں نے دیکھا وہ آج ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر۔ تھینک یو۔ تو سر شروع کرتے ہیں کہ آپ جب ایڈوکیٹ جنرل لگے، یہ ابھی کی بات ہے، جب عمران خان کی گورنمنٹ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ختم کیا گیا، اس کے بعد پنجاب میں ایک نئی گورنمنٹ آئی، پھر وہ ٹاپل ہوئی، پھر اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے ایڈوکیٹ جنرل بنے، تو کیا ماحول تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ کیسے انجینئر کیا گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئر کیا گیا، اور اس کو اور جب نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو واپس آنا پڑا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ اگر آپ یہ سوال مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں کوئی سازش تھی، یہ بھی آپ اس کا ایک حصہ سمجھ لیں تو سازش تو تھی۔ سازش اس طرح تھی کہ جب نو کانفیڈنس کے موومنٹ سے تقریباً کو 6 سے 8 مہینے پہلے مختلف پرومیننٹ جرنلسٹ نے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ایک کنسپریسی ہیچ ہو چکی ہے جو کہ امریکن سپورٹڈ اور سینکشنڈ ہے، جس کے تحت ایم کیو ایم اور کچھ اور حلیف جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان کی گورنمنٹ سے سپریٹ ہو جائیں گی اور گورنمنٹ کلیپس کی جائے گی،
اور اس کے بعد ایک نو کانفیڈنس موو آ جائے گی. یہ باتیں وہ جرنلسٹ 7-8 مہینے پہلے کیسے بتا سکتے تھے؟ رائٹ. اور یہ ہسٹری کا پارٹ ہے. ٹھیک. اس میں سب سے پہلے میرا خیال ہے جو خبر بریک کی تھی وہ ہارون رشید صاحب نے، جو فیمس جرنلسٹ ہیں، جی. انہوں نے بریک کی تھی. اور اس وقت تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کسی کے کہ پنجاب جو عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو اس طریقے سے کلیپس کرایا جائے گا. یہ پارٹ ہسٹری حقیقت نظر آتی ہے. اور اب تو ریسنٹ پاسٹ کے اندر بہت سارے امریکن اخباروں اور چینلز نے بھی اس بات کی توثیق کی ہے کہ یہ واقعی کنسپریسی کے تحت کرائی گئی. اچھا سر، اس پہ بھی آتے ہیں کہ امریکن کانسپریسی سے تو چلیں، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں، کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن اب اس وقت تو آج کل جو پی ٹی آئی اور عمران خان کو جو رہائی دلوانے کے لیے امریکن سپورٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے ابھی ٹرمپ کے جو نئے انوائے لگے ہیں انہوں نے بھی آ کے ایک ٹویٹ کر دیا، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف انسانی حقوق کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور وہ جو پہلے ہوا وہ امریکہ نے گرایا، تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میں کوئی پولیٹیکل انالسٹ تو نہیں ہوں، کہ جو میں سمجھتا ہوں ایک باشعور شہری ہونے کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ امریکنز کے اور بھی فارن پاورز کے پاکستان میں وائٹل انٹرسٹ انوالوڈ ہیں. یہ ایک اسٹریٹجک ہمارے ملک کی ایک ایسی، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران اور چائنا ہمارے بارڈرز پہ ہیں جی. تو اسٹریٹجک امپورٹنس تو ہے. تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ پی ٹی آئی کو جس طریقے سے رگیدا گیا ہے، پی ٹی آئی کو جوڈیشل ورڈک سے، جسٹس قاضی فیضہ کے ورڈک سے اس سے سمبل سینہ کیا، اس کو الیکشن میں رگیدا گیا، اس کو فیئر اینڈ فری الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا، الیکشن انجینئر کیے گئے، پاکستان کے پولیٹیکل عوام کے پولیٹیکل مینڈیٹ کو سبوٹاج کیا گیا، جس میں اس وقت کی جو جوڈیشری قاضی فیضہ کے ماتحت چل رہی تھی اس میں بہت ساری ڈسٹارشنز پیدا ہوئیں. تو اب اگر امریکنز کیریٹ اینڈ اسٹک پالیسی کے تحت کوئی ریٹریول چاہتے ہیں تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دی جا سکے کنٹری میں، اٹ از کوائٹ پاسبل. اور یہ صرف یہ امریکن انٹرفیئرنس نہیں ہے، پاکستان کے اندر چائنیز، رشین اینڈ ادر اسٹیٹس کی بھی انٹرفیئرنس تو پریزنس تو ہے، اور پراکسی وار بھی ہے. پاکستان کو ٹیررزم کی ایک شدید تھریٹ ہے. تو کوئی بات بعید نہیں ہو سکتی، اٹ کینٹ بی رولڈ آؤٹ. اچھا سر، اب ادھر آتے ہیں، ذرا تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہوا، یا وہ جس طرح قاسم سوری صاحب جو اس وقت اسپیکر تھے ایکٹنگ، انہوں نے جو رولنگ دی اس میں کورٹ کو پڑھنا چاہیے تھا، کورٹ کو انٹرفیئر کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو؟ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس میں وکیل بھی رہے عمران خان کے. پاکستان کے آئین کے تحت تو تمام ادارے جو کانسٹیٹیوشنل ہیں ان کے اندر انٹرفیئرنس جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. گائیڈنگ پرنسپل قانون کا یہی ہے، جی، آئین کا یہی ہے. اس کے اندر انٹرفیئرنس جو تھی سپریم کورٹ نے جس طریقے سے کی وہ نامناسب تھی. یا تو آپ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ان کے پوری فل بینچ کی جو ججمنٹ آئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر، آپ پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہیں، تو اگر وہ سپریم کورٹ ہے، سپریم ہے تو سپریم کورٹ اس سپریمیسی کے اندر انٹرفیئرنس کیسے کر سکتی ہے؟ اور اگر سپریم نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس جائز ہے. تو پھر کون سا انسٹیٹیوشن سپریم ہے پاکستان میں؟ اور آئین تو ایک فلاسفی ہے، اس کے جو پروٹیکٹرز ہیں، پارلیمنٹ بھی یہی کلیم کرتی ہے، ایگزیکٹو بھی یہی کلیم کرتی ہے، سپریم کورٹ بھی یہی کرتی ہے. تو یہ آپس میں جو انسٹیٹیوشنل تناؤ ہے اور انسٹیٹیوشنل سپرمیسی کی وار ہے، اسی سے جو سارا کیوس پڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے قاسم سوری صاحب نے جو کیا وہ اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے تھا، اور اسمبلی کے ممبران کو اس کو پولیٹیکل جدوجہد کرنی چاہیے تھی. سپریم کورٹ کو اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ججمنٹ جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر
جو ایکٹ تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مانا گیا. تو آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو قاسم سوری صاحب نے جو کیا اس کو اسی طرح رہنے دیا جاتا اور کل کلاں کو آ کے وہی پارلیمنٹ یا اگلی پارلیمنٹ آ کے کوئی اس طرح کی قانون سازی کر لیتی یا آئین میں ترمیم کر لیتی کہ آگے آنے والے ٹائم میں اس طرح کی کوئی رولنگ نہیں دی جا سکتی. یہ ہو سکتا تھا. آپ کہتے ہیں کورٹ کو بالکل کورٹ کو ریفرین کرنا چاہیے, کورٹ کو جوڈیشل پروڈنس دکھانی چاہیے تھی, انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. 5 ججوں کی جو بینچ تھی ہیڈڈ بائی چیف جسٹس عطا عمر بندیال صاحب, ان کی ججمنٹ تو پھر اوور رول ہو چکی ہے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں, جہاں پہ فل کورٹ نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. جی جی. تو آپ جو بندہ سپریم ہے اس کے اندر تو انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ویسے آپ نے ریز کیا. اچھا, آج کل جو پولیٹیکل اور جوڈیشل ڈیڈ لاک ہوا ہے, 26ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی ہے, اس کی بڑی ڈیپ روٹیڈ یہ ایک ٹسل ہے. لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب چودھری افتخار صاحب جو کہ انتہائی متنازع شخصیت ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں, جب وہ آ گئے تو انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کے ممبران کو جو پروسپیکٹو کینڈیڈیٹ تھے اور ڈیول نیشنلٹی انجوائے کرتے تھے اور پاکستان میں آ کے الیکشن لڑنا چاہتے تھے, جی, اسی سپریم کورٹ نے ہیڈڈ بائی چودھری افتخار ممبرانس کو بلایا, ان کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں پروسیڈنگ میں ہیومیلیٹ کیا. ہم لوگ وہاں موجود تھے, آپ بھی موجود تھے. جی, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی جج نے کہا دعائے قنوت پڑھو, کسی جج نے کہا دعائے اخلاص پڑھو, کسی جج نے کوئی سوال کیا, کسی جج نے کوئی کیا, پھر کورٹ میں ان کو ریڈیکیول کیا گیا, ان کی ممبرشپس کو سسپینڈ کیا گیا, جو ماورا آئین تھی چیزیں. جی بالکل. تو وہ جو ہسٹوریکل ایویڈنس تھا ممبروں کے اندر, یہ اس واسطے ممبرس کہتے تھے, ہمارے بہت سارے دوست اور آپ کے دوست جو چاہے پی ٹی آئی میں ہوں, چاہے مسلم لیگ میں ہوں, یا ڈفرینٹ, وہ کہتے تھے کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے سپریم کورٹ کے, تو یہ ہمیں رگید رہے ہیں. میں اگلا کوشچن ادھر ہی آ رہا تھا کہ جو جوڈیشری کا رول ہے اور ان کا جو ایک الائنس چلا آ رہا ہے ملٹری کے ساتھ, اس کی کیا ڈائمینشنز ہیں, وہ کس طرح سے وہ چلتی آ رہی ہیں ہسٹوریکلی, اور اب کیسے وہ چینج ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیں طارق صاحب, جوڈیشری کا کبھی الائنس نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ مفروضہ ہی غلط ہے. کچھ شخصیات کا الائنس ہوتا ہے. اچھا. جوڈیشری میں بہت سارے اچھے ججز بھی موجود ہیں, آج بھی ہیں, پہلے بھی تھے. جی. لیکن یہ جوڈیشری ایز اے ہول کسی کے ساتھ الائنس نہیں کرتی. جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے وہ الائنس اپنی چوز کرتا ہے, اور چودھری افتخار انڈاؤٹڈلی ایک ایسا آدمی تھا جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جنرل کیانی کے وقت کی جو تھی وہ موجود تھی ان کے پیچھے پشتمائی میں. اس نے ایکسٹینشنز دی 2 دفعہ. اس نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو رینسم پہ رکھا. اس نے اسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو, نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو, اپنے کانسٹیٹیوشنل آفس کی پرفارمنس کے اندر انٹرفیئرنس کی. چودھری افتخار نے جس بے دریغ طریقے سے سو موٹو پاور کا مذاق اڑایا گیا اور جس طرح سو موٹو پاور اختزائز کی گئی, یہ حقیقت ہے. جی. پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کا ایک بدترین باب ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو 26ویں ترمیم جو ہے وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. اس کا ریئیکشن ہے جوڈیشل انٹرفیئرنس. جو قاضی فیض عیسیٰ نے جوڈیشل انٹرفیئرنسز کی, تو پولیٹیکل پارٹی سمجھتی تھی کہ آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جگہ کوئی دوسرا چیف جسٹس آ جائے گا, وہ ہمیں اس طرح رگے دے گا, تو کیوں نہ ہم ان کو جوڈیشری کے اوپر ایک ہی دفعہ وار کریں. جی. اور اس وقت سب سے اپرچونیٹ ٹائم ہے, کیونکہ اس وقت جو واقعات اور جو اس وقت ایٹماسفیئر کریٹ ہوئی ہے, اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. تو انہوں نے جوڈیشری کو, جو انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کی, اس کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کر دیا. اچھا سر, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی سے نجات دلوانے کے لیے آئی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ملک کے انٹرسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
تو اس وجہ سے وہ آئے ہیں اور پھر وہ واپس ہمیشہ کے لیے واپس چلے جائیں گے اپنی بیرکوں میں. ہم نے ویسے فکرہ بہت دفعہ سن رکھا ہے, لیکن وہ ہم یہی سنتے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں گے اور ایک ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا, قانون کی اور آئین کی حکمرانی ہو جائے گی. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اینڈ پی ٹی آئی ہیز فورس them back into the politics؟ وہ کافی ریسیڈ کر رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں وہ ریسیڈ کر رہے تھے؟ میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے یہ سارے کا سارا جو ریٹورک اور مفروضہ ہے یہ غلط ہے. اسٹیبلشمنٹ اس ملک کا پارٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کا پارٹ ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل نان پولیٹیکل رول نہ ہو. جی. قصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنل اسٹرگل ہے, لیک آف میچور پالیٹکس بھی ہے, اوور زیلیسنس بھی ہے, آؤٹ ریچ اسٹیبلشمنٹ کی آؤٹ ریچ بھی ہے. جی. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ پاکستانی ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ محب الوطن بھی ہیں. پولیٹیشینز کے متعلق بھی یہی ہے, یہ سروائیول کی جنگ ہے. اس کا سروائیول کی جنگ کا جو خمیازہ ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. جی. یہ اسٹرگل جو ہے یہ شو یہ کرتی ہے کہ پاکستان میں ایک میچور پولیٹیکل ڈائلاگ کی اشد ضرورت ہے. انسٹیٹیوشنل رول جو ہیں وہ ری ڈیفائن ہونے چاہیے. اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میچور اور افیکٹو رول پلے کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں ماضی قریب کے اندر پہلے نون لیگ پاور میں تھی, پھر نون لیگ پاور سے باہر ہو گئی, پھر نون لیگ پہ بڑا نامناسب اور نارویہ اس کے ساتھ اختیار کیا گیا. آرٹیکل 184(3) کے تحت ان کے پولیٹیکل لیڈرز کو پاور سے آؤٹ کیا گیا. یہ ایسے ہی ہوتا. اور پھر پی ٹی آئی کو تقویت ملی پولیٹیکل پاور کیپچر کرنے کی, اس کے بعد پولیٹیکل پی ٹی آئی کو رگیدا گیا. تو یہ تماشا بند ہونا چاہیے. اور اس میں ہماری جوڈیشری بھی استعمال ہوئی ہے, اور نہ صرف جوڈیشری, ہمارے وکلا بھی استعمال ہوئے ہیں. ریاست ہوگی ماں کی جیسی, یہ نعرے لگا کے عوام کا ستیہ ناش کر دیا گیا. اچھے وکیل, سمجھدار وکیل, ان سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. چلیں خیر, ہم کسی کا پہ کامنٹ نہیں کرتے, لیکن آپ میرا ویو ویسے یہ ہے کہ وہ ایک نوبل کاز تو تھی, لیکن اس میں جو مین سینٹرل کیریکٹر تھا یا تھا ہی کہوں گا میں, وہ مے بی اٹ واز اے بٹ ٹو مچ فار ہز کیپیسٹی. کیا نوبل تھاٹ تھی؟ چودھری افتخار کو ریسٹور کرانا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ڈیو پروسیس کے بغیر ایک چیف جسٹس کو آپ اٹھا کے باہر پھینک, یہی چودھری افتخار اور اس کے جو دوسرے کمپینینز تھے جی لیڈ بائی چیف جسٹس ارشاد حسن, انہوں نے مشرف کو جو ملٹری انٹرونشن ہوئی تھی اس کو پروٹیکٹ کیا. انہوں نے پی سی او پہ اوتھ لیے. بالکل. انہوں نے کہا کہ ماورائے آئین قانون کی جو ماورائے آئین ایکشن ہوا ہے وہ اسی طرح سمجھا جائے گا جیسے کہ آئین کے تحت ہوا ہے. اور انہی لوگوں نے مشرف صاحب کو کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کی پاور بھی دے دی. بالکل دی. ظفر علی شاہ کیس میں 3 سال, اور پھر اقبال تک کا کیس. جی. تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے آرٹیکل 270 بنائے. وہ لوگ جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کی وائلیشن کی, ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکٹ کر دیا. ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ آپ کی تو وہ لوگ ہیرو کیسے ہو گئے؟ اچھا, وہ کیسے ہیرو گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہیرو تو ہم لوگ ہیں. نہیں, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک, نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں ہیرو کون ہے. جی پلیز. ہیرو پاکستان میں وہ وکیل ہے جو عزت کی اور عزت اور آبرو کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے, جو کوریڈورز آف پاور میں جا کے اپنی سول کو سیل نہیں کرتا, جو جوڈیشل پوزیشنز کے لیے یا ایڈوکیٹ جنرل کے آفس کی پوزیشن کے لیے یا اٹارنی جنرل کی آفس کی پوزیشن کے لیے اپنا زمین نہیں بیچ دیتا. تو ان وکلا کو وہ وکلا کہاں ہیں؟ وہ بھی یہیں پہ ہیں. تو یہ کیوں کچھ مخصوص وکلا ہیں جن کو ہر چینل جو ہے وہ پروجیکشن دیتا ہے, جن کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے, اور پھر یہی وکلا جو ہیں یہ کوریڈورز آف پاور میں چل کے آرٹیکل 278 AA کی طرح
پروویژن بنا کے جن لوگوں نے قائم سے غداری کی ہوتی ہے ان کو پروٹیکشن دے کے کہتا ہے کہ ڈیبنگ فکشن کے تحت یہی سمجھا جائے گا کہ یہی لوگ جو ہیں انہوں نے قانون کے مطابق کام کیا ہے. یہ تو ہم نے بارہا یہ کیا ہم نے. تو پھر کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں بڑا نوبل کاز تھا؟ یہ ایک پاور سٹرگل تھی. چودھری افتخار صاحب، مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کنٹینیو رہنا چاہتے تھے. چودھری افتخار صاحب کے پیچھے جو طاقتیں تھیں لیڈ بائی جنرل کیانی، وہ مشرف صاحب کو صدارت سے باہر نکالنا چاہتے تھے. جی. اور اسی سپریم کورٹ نے مشرف صاحب کو وردی کے اندر کہا تھا کہ آپ وردی میں رہتے ہوئے بھی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن سکتے ہیں. ہے کوئی کرنے والی بات یہ کہ ایک جنرل جو ہے وہ اس کو آپ کہہ دیں کہ آپ پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے بھی مستحق ہوں گے؟ اور پھر جب وہ چودھری افتخار صاحب جب جنرل مشرف کے جو بہت قریبی ساتھی تھے، جب ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو جنرل مشرف صاحب کو یہ شک تھا کہ چودھری افتخار صاحب جو ہیں وہ شاید ان کے حصول طاقت کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ان کی مخالفت ہو گئی اور چودھری افتخار کو انہوں نے باہر نکالا. میں نہیں کہتا قانون کے مطابق بنا. جس طرح جنرل مشرف نے پاور کیپچر کی تھی اس طرح اس نے چودھری افتخار کو پاور سے محروم کر دیا. اور پھر وکلا تحریک چلی اور اس وکلا تحریک کے اندر چیف جسٹس کو بحال کرایا گیا. اور پھر جو ہوا سب کے سامنے ہے. تو یہ پاکستان کی پولیٹیکل یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی سٹرگل ہے. اس میں پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے بلکہ. اچھا، دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو سٹرگل چل رہی ہے ملک کے اندر، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس میں ہماری پالیٹکس بھی شامل ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. ایک دوسرے کے اندر وہ ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیڈ لاک کیسے ٹوٹے گا. فار ایگزامپل آپ عمران خان یا پی ٹی آئی کی اگر سٹرگل دیکھ لیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ آئین اور قانون کی بحالی اور ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی داد رسی کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً وہ یہ کہہ رہے ہیں جو وہ صحیح ہے، یا پھر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہم ان کے منظور نظر بن جائیں اور وہی سلسلہ دوبارہ چلتا رہے؟ تو یہ کہاں یہ سلسلہ آئے گا؟ آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ڈائلاگ، تو کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ساؤتھ افریقہ کی طرح کہاں سے بندے لائیں گے؟ کون بندہ ہے آپ کی نظر میں جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کو ایڈ کر سکتا ہے؟ ایک نام بتائیں پاکستان میں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو. طارق بشیر لائر کم جرنلسٹ کو اعتماد ہو کہ یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں من و من قبول ہوگا. کوئی ہے ایسا آدمی آپ کی نظر میں؟ ویسے تو جو فوت ہو چکے ہیں قائد اعظم صاحب تو شاید وہ تو بندہ ہے آپ وہ تو بہت ہے. کوئی بندہ بتائیں. نہیں، اس میں سر حقیقت یہ ہے جی پاکستان میں کردار والے لوگ بہت کم ہیں. ہمارے ملک میں ہیومن ریسورس کے اوپر کام ہوتا ہی نہیں ہے. اچھے بندے کا فقدان ہے. اچھے بندے کو کوئی سسٹم پسند نہیں کرتا. یہاں پہ تو آپ کو کسی کا پروٹیجی ہونا چاہیے. فارن پاورز کا پروٹیجی ہو جائیں آپ طاقتور ہو جائیں گے. آپ ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ کے پروٹیجی ہو جائیں طاقتور ہو جائیں گے. آپ کو کام بھی ملے گا، آپ کی تشہیر بھی ہوگی، آپ کو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کے اوپر پورٹرے بھی کیا جائے گا، آپ کو انٹلیکچوئل بتایا جائے گا، آپ بڑے آئینی قانونی ماہرین کے طور پہ پیش ہونا شروع ہو جائیں گے، پولیٹیشن کی بیسس پہ پیش ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اپنے اپنے پارٹیوں کے اور اپنے اپنے قائدین کے قصیدے پڑھیں گے. سچی بات یہ ہے کہ کنفرنٹیشنل پالیٹکس پاکستان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہیں. عوام جو پچھلے کووڈ اور پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ اور اکنامک میلٹ ڈاؤن جو دنیا میں ہوا ہے اس سے لوگ پریشان ہیں. لوگوں کے پاس قبر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، دوائی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ایک ایسے ملک میں آپ ایک آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں
جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی داد فریاد نہیں ہے. کیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمام اسٹیٹ پاور یوز کی گئی ہے اس الیکشن کے نتائج کو انفلوئنس کرنے کے لیے. کورٹیں اس پہ انویسٹیگیٹ کرنے کو تیار ہیں. قاضی فیضی صاحب نے تو نہیں ہونے دی تھی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے چیف الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں انہوں نے تواتر کے ساتھ جوڈیشل آرڈرز کو وائلیٹ کیا ہے؟ جسٹس بندیال صاحب اور ان کے بینچ کے جو ممبرز تھے ان کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے جب کہ وہ قاضی فیضی صاحب جو ہیں وہ اس کے متعلق بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے بڑا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ اپنی بیگم سے بات کرے. کورٹ میں یہ بات کہی. یہ بات اچھا سر وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر جب دوبارہ لگا تو وہ فل کورٹ بنی ہوئی تھی تو قاضی صاحب آپ پہ بھرم ہو گئے تو وہ کیا کچھ تھوڑا روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ قاضی صاحب مجھ پہ کیا بھرم ہوتے. قاضی صاحب جو تھے ان کو اس سسٹم کی رسم و رواج اور روایتوں کا علم ہی نہیں تھا کیونکہ وہ کبھی بھی کوئی پریکٹسنگ لائر تو تھے ہی نہیں. کامیاب وکیل تھے, اچھے وکیل نہیں تھے. ضروری نہیں کہ کامیاب وکیل اچھا وکیل بھی ہو. کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت سارے ایسے جتن کرنے پڑتے ہیں جو باضمیر لوگ نہیں کرتے. تو کیونکہ قاضی صاحب لابل تھے اس رسم و رواج سے, یہ سسٹم میوچل رسپیکٹ کے ساتھ چلتا ہے. جی وہ دیئر لارڈشپس ہیں, ہم لرنڈ کاؤنسلز ہیں. جج اور وکیل میں ایک میوچل رسپیکٹ کی ریلیشن شپ ہوتا ہے. وکیل اپنا کیس آرگیو کرتا ہے, جج اپنے آپ کو آرڈرز کے اندر ایکسپریس کرتا ہے. کوئی مانیٹر نہیں ہوتا جج, یا پریفیکٹ نہیں ہوتا, یا ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتا, یا وکیل جو ہیں وہ کسی کورٹ کے تابع نہیں ہوتے. رسپیکٹ فار انسٹیٹیوشن ہوتی ہے وکیلوں کے اندر, اور جج وکیلوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں بیکاز وہ ایک پڑھی لکھی کلاس کو, انٹیلیجنسیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو قاضی صاحب کیونکہ اس اسلوب سے آشنا نہیں تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ وکیل تو ہمارے سامنے روزانہ سلام کرنے والے ہیں. ان کو یہ علم نہیں تھا کہ بہت سارے وکیل اپنی عزت کی حفاظت خود کرتے ہیں. تو وہ ایک اسپیٹ ہو گیا کورٹ کے اندر. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ناٹ ویری پراؤڈ آف اٹ. میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایپیکس کورٹ کا امیج یہ ہونا چاہیے کہ ڈیسنٹ, اپرائٹ, لا نوئنگ ججز بیٹھے ہیں, اینڈ ریسیپروکلی ڈیسنٹ, اپرائٹ, انٹلیکچوئل لائرز اپنے آرگیومنٹ دے رہے ہیں, اور میوچل رسپیکٹ ہے, اور ایسا ہی ماحول ہے جو کہ ہوتا رہا ہے یہاں پر. آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. جی جی. اور بڑی بڑی ڈیپ انٹلیکٹ کی بحث ہوتی ہے, بحث ہوتی رہی. اس کے بعد پھر جج جو فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ جواب تو اپنے اللہ تعالیٰ کو اس نہیں دینا نا, پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے فیصلے کی بنیاد کے اوپر وہ نیک نامی کماتے ہیں یا بدترین تاریخ کا پارٹ بن جاتے ہیں. اچھا, اس آپ کہہ لیں کہ فرسودہ اور گھٹن والے نظام کے اندر آپ انٹر ہوئے, ایک بالکل ایک بندہ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, آپ قانون میں آئے, آپ نے ایک اچھا چیمبر جوائن کر لیا, پھر آپ رائز کرتے کرتے ایک اچھے صفحے اول کے وکیلوں میں شمار بھی ہونے لگے. آپ کی کوئی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں تھی, کسی جج, وکیل یا کسی اور کے ساتھ. تو آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ فیسینیٹنگ, کیونکہ اس طرح کی مثالیں بہت کم ہیں. میرا سفر بڑا اچھا رہا ہے, لیکن اس میں ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ میں نے بہت سارے اچھے وکیلوں کو اس سسٹم میں تباہ ہوتے دیکھا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ نرگس تالاب میں کیوں ہوتی ہے جہاں پہ گندا پانی ہوتا ہے, اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ صرف یہ کہہ سکتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ٹھیک, نظام اچھا نہیں ہے اور یہ نظام خراب سے خراب ہوتا گیا ہے. تو میری سکسیس جو ہے وہ بے معنی ہے. میری لیگیسی کیا ہوگی؟ آج میں اگر اس دنیا میں نہیں رہتا تو کچھ پراپرٹیز, کچھ گاڑیاں, دیٹس اٹ. نہیں تو میں نے وکیلوں کے لیے میں نے کیا کام کیے, کیا کر سکا ہوں میں وکیلوں؟ نہیں, تو تھوڑا سا وہ دو چار سٹیپس ہمیں بتائیں نا کہ کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور آپ نے اوور کم ان کو کیسے کیا. فار ایگزامپل, آپ جب محنت, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ کا ایک بینٹ تھا لا کی طرف
اور آپ نے اس کے اوپر محنت کی اور آپ کو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جسے کیا کہتے ہیں ایک دیکھیں، تحفہ. رات کے سونے والے اور رات کے جاگنے والے قرآن پاک کے مطابق برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک. تو جو لوگ محنتی ہوتے ہیں ان کو اللہ ریوارڈ کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، سسٹم کیسا بھی ہو. بالکل صحیح. دیر از آلویز روم ایٹ دا ٹاپ جس طرح کہتے ہیں. اینڈ دیر از آلویز روم ایٹ دی ٹاپ آبویسلی. تو محنت اور جو سسٹم کے اندر بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، چاہے تھوڑے ہیں، ان کی تعداد بتدریج تھوڑی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. اور اس وجہ سے ہم جیسے لوگ جو ایک متوسط فیملی سے آتے ہیں وہ اسی سسٹم میں سکسیڈ کرتے ہیں، لیکن تھوڑے ان کے اوپر ترقی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے اپنی پریکٹسنگ 24-25 سال تو آپ کو بھی اس وکالت میں ہو گئے ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کے آفس میں کیا میرٹ کی بیسس پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، یا اٹارنی جنرل یا ان کے جو ہوتے ہیں وہ میرٹ بیسڈ ہوتی ہیں، یا بڑی بڑی اسٹیٹ کو انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے اندر میرٹ بیس ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. تو کیوں نہیں ہوتی؟ کن کے لیے یہ پوسٹیں ہوتی ہیں؟ یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، جن کے اوپر پیٹرونیج ہوتی ہے. اچھا صدیقی صاحب، آپ کے ساتھ پہلے بھی بڑی ڈسکشنز ہوئی ہیں آپ کے ساتھ کافی ان چیزوں کے اوپر کہ ہم کیوں اس بے یقینی کا شکار ہیں جو کہ جس میں ہماری پولیٹیکل فورسز، سیکورٹی فورسز اور جوڈیشری یہ سب انوالوڈ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک تو میرٹ اور دوسرا سچ بولو، اور اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا سچ بولنے کا دیکھیں، جو بھی ہم کام کرنے، ہم اس وقت جو گراوٹ ہے معاشرے میں، ہمارے انسٹیٹیوشن میں جو انسٹیٹیوشنل ڈپریویشن آئی ہے، اس کے لیے اصلاح چاہتے ہیں نا، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں. بالکل ایسے ہی. وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ سچائی کے تحت ہی ہوگی نا. جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے، اس چیز کا ہم احاطہ نہیں کریں گے، اور ہم اس چیز کا پلیج نہیں کریں گے کہ ہم ان غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں، اور جب تک حقداروں کو ان کا حق نہیں دیں گے، اور جب تک ہم وہ مروجہ اصول نہیں اپنائیں گے، وہ بیسک پرنسپل آف ایتھکس کہ میرٹ کے اوپر کام ہوں گے، اس وقت تک معاشرہ کیسے ٹھیک ہو؟ معاشرے کے علاوہ ہماری جوڈیشل، فار ایگزامپل اس وقت وکیلوں کے اندر جو زبوں والی ہے، جو وکیلوں کے اندر یہ میس پروڈکشن جو انسٹیٹیوٹ کالجز کر رہے ہیں، اور کوالٹی اسٹینڈرڈ گر چکا ہے اس پہ ہاں کچھ کہیے پلیز. تو یہ جو انسٹیٹیوشن تھوک کے حساب سے وکیل پیدا کر رہے ہیں، اور بارز کے اندر جو انڈکشن کا ایک بڑا ڈوبیس قسم کا ہے، اس سے یہ سسٹم اوور لوڈ ہو چکا ہوا ہے. بار ہمارے وکیلوں کے کئی جو لیڈرز ہیں ان کا رول کوئی بڑا پازیٹیو نہیں ہے. جو بھی بار پالیٹکس میں آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ راتوں رات ترقی کرے، امیر ہو، مشہور ہو جائے. اس سے عام وکیل کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو سچ اور انسٹیٹیوشنل سچ بولنا جو ہے اور میرٹ جو ہے وہ تو کسی بھی انسٹیٹیوشنل ریفارم کے لیے ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہماری ہائی کورٹس کے اندر کتنے ججز سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں میرٹ کے کرائیٹیریا کو پورا کرتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بالکل صحیح. 3 میم ہیں جن کے اندر ہماری زندگی گزرتی ہے. یہ لیڈنگ جرنلسٹ سہیل بڑائی صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا. اور 3 میم کیا ہیں؟ مصلحتیں، مفادات اور مجبوریاں. واہ، بالکل صحیح. ہم اس کی بندش کو نہیں توڑ سکتے. نہیں توڑ سکتے. تو ہم کیا ریفارم کریں گے؟ پالیٹکس میں اور باقی شعبوں میں بھی یہی چل رہا ہے، یہی 3 کیا میم ریفارم چل کریں رہے گے؟ ہیں. کتنے ججز ہیں پورے سندھ سے لے کے پشاور تک جو میرٹ کرائیٹیریا پہ پورے آتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے آپ کو؟ اچھا، اسی بات پہ نا میں تھوڑا سا آپ کو تنگ کروں گا، میرا خیال ہے. یہ جو آپ نے کہا نا سچائی اور تھوڑا اپنے آپ کو
ایک اسپیس دینا آپ کہہ لیں, تھوڑا سا بیک آف ہونا اپنے جب پوائنٹ آف ویو جس پہ آپ کھڑے ہوں اور وہ پاسبل نہ بن رہا ہو, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ڈیڈ لاک ہے ہمارا پولیٹیکل اور جوڈیشل آئینی سارا کچھ آپ کہہ لیں, اس میں اگر ایک بندہ یہ سچ بول دے کہ 2018 میں بھی میں غلط آیا تھا لیکن اس دفعہ مجھے غلط ہروایا گیا, اور اس کے بعد کوئی الیکشن ہو جائے. طارق صاحب لگتا ہے آپ 2018 پہ بڑے فکس ہوئے ہیں. کیا مشرف صاحب ٹھیک آئے تھے؟ مشرف صاحب ٹھیک نہیں آئے. کیا اس کے بعد جو الیکشن ہوا تھا 2008 میں کیا وہ متنازع نہیں تھا؟ متنازع تھا, لیکن 2002 سے تو بہتر تھا نا. چلو متنازع تو تھا. متنازع تو تھا. اور اس کے بعد جو الیکشن کیا متنازع نہیں تھے؟ نہیں, متنازع رہے ہیں, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ. یہ تو آپ کی اسیسمنٹ ہے نا. ٹھیک ہے, اب پاکستان کے عوام کی اسیسمنٹ آپ سے مختلف ہے. پی ٹی آئی ایک ریئلٹی ہے, آپ اس کو پسند کریں نہ کریں, میں اس کو پسند کروں نہ کروں. نہیں ریئلٹی تو ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ایک ریئلٹی ہے. میں اپنا ریفریز کر لیتا ہوں اپنا کوشچن, کہ اگر پی ٹی آئی یہ کہہ دے کہ 2018 میں یہ ہوا اور 2024 میں ہمارے ساتھ وہی ہوا, تو کیا پی ٹی آئی ایک ریئلٹی نہیں رہے گی؟ پی ٹی آئی کو کہنے کے سب پارٹیز کو کہنا چاہیے کہ ہم نے, تو پی ٹی آئی ساتھ دے گی؟ آئی ڈونٹ نو, یہ دس از اے پولیٹیکل کوشچن. پولیٹیکل کوشچن ہے, تو یہ سارے ڈیڈ لاک سے نکلنے کا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل تھنک ٹینک ہے, وہی جواب دیں گے. بٹ کیا یہ آپ کا اپنا ویو؟ میرا ویو ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کی عوام سے معافی مانگنی چاہیے. انہیں کہنا چاہیے ہمیں پالیٹکس کرنی ہے. پالیٹکس کا مطلب کنفرنٹیشن نہیں ہے. ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. ہم نے پاکستان کو کسی بھی بحران سے بچانے کے لیے آئین اور قانون اور اخلاقیات کا سہارا نہیں چھوڑنا. ہمیں اپنے عسکری انسٹیٹیوشنز کا رول ڈیفائن کرنا ہے, ان کا لحاظ کرنا ہے, انہوں نے ہمارا لحاظ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. اور ہم نے, کیسی انوملی ہے کہ 10 یا 15 لاکھ روپے کے اندر آپ ایم این اے کا الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ قانون میں تو یہی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ویسے ہو ہی نہیں سکتا. تو اس قسم کی جو ایک ایبسرڈ قسم کی آرٹیفیشل پرسیپشنز ہیں, ان کو کیا ہم نے ریئلٹی کے مطابق ڈالنا نہیں ہے؟ کیا جو یہ الیکشن پروسیس میں کینڈیڈیٹس آتے ہیں, ان کی اسکروٹنی جس طریقے سے آرٹیکل 63 اور 62 اور 63 کے اندر ہوتی ہے, کیا انڈکشن آف ججز کے اندر اس طرح کی اسکروٹنی ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیا وکیل بنتے ہوئے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیا کبھی کسی نے میرا اور آپ کا محاسبہ کیا ہے؟ آپ کو کتنی ایڈوائزریز ملی ہیں؟ میرے پاس تو بہت کم ہی ہیں. کیوں نہیں ملی؟ آپ اچھے وکیل نہیں ہیں. آپ اچھے وکیل ہیں, لیکن آپ کی کوریڈورز آف پاور میں ایکسیس نہیں ہے. تو ایکول اپرچونٹیز نہیں ملنی چاہیے پاکستان کے وکیلوں کو؟ بالکل ایسے ہی. کیا یہاں پہ ٹیلنٹ کی پروموشن نہیں ہونی چاہیے؟ یا کیا لوگ پارٹیاں جو جس طرح تبدیل کرتے ہیں اور اس کے اسپوکس مین بن جاتے ہیں, یہ الاؤڈ ہونا چاہیے؟ کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے؟ خیر, پارٹیاں چینج کرنا تو میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے, لیکن پارٹیاں آپ اس وقت چینج کرتے ہیں جب آپ انٹلیکچولی ویک ہوتے ہیں. یہ تو ہے, یہ ایک ریفلیکشن بھی ہے آپ کی سوسائٹی کا, کہ آپ کی سوسائٹی جس طرح کی ہوگی آپ بھی ویسے. باہر کے ملکوں میں لوگ اس طرح پارٹیاں چینج کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں اس طرح تو نہیں کرتے. تو پھر یہ ایک اٹ از ناٹ اے فینومینا وچ از لائکڈ. تو میں ایز پڑھا لکھا باشعور پاکستانی ہونے کے اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اور میں آپ کو اب ادھر آ رہا تھا کہ جو آج کل سپریم کورٹ میں ایک ڈویژن نظر آتی ہے, وہ ہمیشہ ہی نظر آئی ہے ویسے تو, آج کل جو خاص طور پہ نظر آ رہی ہے وہ ہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے. ایک کہہ لیں کہ دھڑا وہ یہ سمجھتا ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کو ہم ایگزامن کریں, ایک آئینی ترمیم کو,
اور ایک جو سائڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ پارلیمنٹ نے پاس کر دی ہے امینڈمنٹ، اس لیے ہم اس کے مجاز نہیں ہیں. تو پہلے وہ اس وجہ سے کچھ ججز کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ایگزامن کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئینی ہے یا نہیں، بیکاز یہ پہلے سے ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ پریکٹس آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا اس کو دیکھنا چاہیے؟ کیا ہم ایک بہت بڑے بحران کا شکار نہیں ہو جائیں گے اگر ہم اب سپریم کورٹ دیکھ لیتی ہے؟ امینڈمنٹ کے اوپر تمام وکلا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور میں بھی پروٹیسٹ کر رہا ہوں. یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک نامناسب وار کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے محرکات ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بیان کر سکا ہوں. ٹھیک ہے. ججز میں ڈیوائڈ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرل انٹیگریٹی نہیں رہی، آپس میں رسپیکٹ نہیں ہے، آپس میں باہمی اعتماد نہیں ہے، ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. وکلا میں بھی ڈیوائڈ ہے شدید. بٹ آپ جوڈیشری پہ کیوں فوکس ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے سینئر وکلا نے چودھری افتخار کو ہیرو بنا کے پیش کیا، اور جب چودھری افتخار صاحب واپس چیف جسٹس اسٹور ہوئے تو انہی وکلا نے اس چیف جسٹس کو خوب رگیدا، اس کی تذلیل کی؟ کیا کچھ نہیں ہوا ہماری کورٹوں میں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب چودھری افتخار اسٹور ہو گیا اس نے جھوٹی ججمنٹیں دی، انسٹیٹیوشنز کے اندر انٹرفیرنس کی، وکیلوں نے ہڑتالیں کی، وکیلوں نے ججوں کو معزز عدلیہ کے اندر ہلڑ بازی کی، مغلظات سے ان کو نوازا گیا، ججوں کے خلاف ہڑتالیں کی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ریلیز نکالی اور اپنے ہی ججوں کے خلاف نامناسب گفتگو کی؟ میں دوبارہ اس دہراتا ہوں کہ 26ویں ترمیم سپریم کورٹ کو دیکھنی چاہیے یا نہیں؟ کیوں نہیں دیکھنی چاہیے؟ بالکل دیکھنی چاہیے، اور پوری فل کورٹ کو دیکھنی چاہیے. اور جو اس وقت جو سینئر یونین جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فل کورٹ دیکھے اور پھر اس کے بعد آگے چلے کام. تو وہ آپ کے خیال میں وہ یہ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ فل کورٹ وہ بناتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں، ہاں اس وجہ سے وہ شاید نہیں. یہ کیا کانسیپٹ ہے بینیفیشری؟ کیا چودھری افتخار نے اپنے حق میں ججمنٹ نہیں دی تھی کہ میں ہی لافل چیف جسٹس ہوں، سائن بائی چودھری افتخار؟ کیا پہلے اس سے جو ججز تھے ارشاد حسن نے نہیں کہا تھا کہ ہم ہی لافل ججز ہیں، سائن بائی چودھری افتخار؟ کیا چودھری افتخار نے اپنی ریسٹوریشن کے کیسز خود نہیں سنے تھے؟ تو یہ پریزنٹ چیف جسٹس جو ہے اس کو آپ بینیفیشری کر کے کیوں ملیں؟ شریف آدمی ہیں، میں ان کو کوئی سپورٹر نہیں ہوں اگر آپ مجھے اتنی مہینہ خیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی جنرل ریپوٹیشن تو ان کی مناسب ہے، بہت آپ کو یہ کوئی شک نہیں. اس کے مقابلے میں قاضی فیض عیسیٰ کی ریپوٹیشن کیسی تھی جناب؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے 1.25 سال اپنا کیس چلتے رہتے؟ 10 ججز عدالت عالیہ کے روزانہ ان کی سماعت کرتے تھے، 1.25 سال سماعت کرتے، اور وہ خود بطور چیف جسٹس اپنے وکیل پیش ہوتے تھے اور اپنی تنخواہ بھی لیتے رہے جی اس زمانے میں، اور چیف اپنے جج کی چیمبر سے نکل کے وہ کورٹ میں آ جاتے تھے اور بطور جج کورٹ میں پیش ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ججمنٹ ان کے حق میں آئی اس کے اندر ریویو فائل ہوا، اور پھر ان کی بیوی اور بچوں کو بھی سنا گیا، اور ان کو سنا گیا، اور پھر ان کو ججمنٹ کو ان کو بچایا گیا، اور ان کو بچانے کے اندر جن سینئر وکلا نے پارٹیسپیٹ کیا وہی سینئر وکلا نے قاضی فیض عیسیٰ کو بعد میں برا بلا بھی کہا، اور ان کو نامناسب الفاظ سے، میں نے تو کبھی نہیں کہا ان قاضی فیض عیسیٰ کو نامناسب الفاظ میں، خیر آپ نے بھی نہیں کہا. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کو اس طرح ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ٹھیک تھا؟ آئی ڈونٹ نو ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے انویسٹیگیٹ ضرور جتنا مواد ہونا چاہیے تھا ایبسولوٹلی ہونا چاہیے. کیا چودھری افتخار کے خلاف اس کی جو شینانیگنز تھیں، جو اس نے ابیوز آف پاور کی تھی، اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ بتائیں. اس پہ نہیں ہوئی. کسی اور جج کے متعلق ان کے بیٹے کے جو میٹرز جی ہاں وہ بھی قاضی فیض عیسیٰ کے بھی اوپر نہیں ہوئی.
نہیں آپ یہ شوکت سمجھتے صدیقی صاحب کو بھی اپرچونٹی پراپر نہیں ملی تھی ان کی انویسٹیگیشن میں، ہونی چاہیے تھی ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کا جو ان کے اوپر الزامات لگے وہ اتنے ایبسرڈ تھے اور بھونڈے تھے کہ ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا ویسے ہی ایک فیوٹائل سی ایکسرسائز تھی، اس کو ادھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. میں ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، میرا ہو سکتا ہو سکتا نہ ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نو، کوئی بھی الزام ہو اس کی تصدیق تو ہوگی. تو اب تو اس طرح میں آپ پہ الزام لگا دوں. کیا پراپرٹی خریدنے کی تھی انگلینڈ میں؟ لیکن وہ الیجڈلی جج بننے سے پہلے کی ہے. اب میں آپ کا مفروضہ ہے کہ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے؟ نہیں، انہوں نے جو پیپرز داخل کیے وہ کس نے دیکھے تھے؟ انہوں نے دیکھے تھے کہ ایف بی آر نے دیکھے تھے؟ ججوں نے دیکھے. وہ نہیں دیکھے. کون کوئی مجھے بتائے کہ وہ یہ ایویڈنس کسی ججمنٹ میں ڈسکس ہوا ہو؟ ایسا نہیں ہوا، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، حقیقت ہے. لیکن وہ جو پیسہ جو 5-7 لاکھ پاؤنڈ گیا ادھر سے، وہ بینک چینل سے گیا تھا. آپ نے دیکھا تھا ریمیٹنس؟ نہیں، وہ اس کی انہوں نے رسیدیں لگائی تھیں. کہاں لگائی تھی؟ میں کسی ججمنٹ میں نے تو نہیں پڑھی وہ رسیدیں، میں نے تو نہیں دیکھی. جس رپورٹ میں ان رسیدوں کا ذکر تھا وہ ایف بی آر کی رپورٹ تھی. اس رپورٹ کو ہماری سپریم کورٹ نے ان لافل کر دی تھا. اور اس کے بعد وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان لافل کرنا ٹھیک تھا. یار یہ تو ججوں کو پتہ ہے. اگر میں ہوتا تو شاید احتیاط کرتا. لیکن قاضی فیض صاحب کے ساتھ جو بعد میں ہوا اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ کیا جوڈیشری کی عزت میں اضافہ ہوا ہے یا وکلاء کی عزت میں اضافہ ہوا ہے؟ اور بلے کا نشان والا جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں تو پی ٹی آئی جب اقتدار میں تھی اس وقت ان کو کئی دفعہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اپنے الیکشن کروائیں، اور وہ الیکشن نہیں کرواتے رہے. سر تو کیا وہ آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن جانبدار نہیں تھا پی ٹی آئی کے خلاف؟ جانبدار تھا کہ نہیں تھا؟ جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت تو ان کے ساتھ تھا، اور جب وہ اقتدار سے الگ ہو گئے تو ان کے خلاف ہو گیا. یہ سمپل ایکویشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی ہوا ہے. کیا یہ زیب دیتا ہے چیف الیکشن کمیشن کو؟ کیا انسٹیٹیوشنل ہیڈ اس طرح فنکشن کرتے ہیں کہ جو طاقت میں ہوا اس کے ساتھ، جو طاقت میں نہ ہوا اس کے خلاف؟ تو آپ کا خیال ہے کہ ان کو ون آف اجازت دے دینی چاہیے تھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ان کو کل آف کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اور کوشش کی لیکن وہ کامیاب پھر بھی نہیں ہوئے. دیکھا جائے تو ہمیں تو یہی نظر آیا نا بعد میں، ان سے آپ نے سمبل لے لیا لوگوں نے، پھر بھی ووٹ ڈال دیا ان کو. سر ایسے ہی ہوا نا. اس کا ریسنٹ اگزامپل یہ ہے جی کہ امریکن پریزیڈنٹ مسٹر ٹرمپ کو ایک کورٹ نے کنوکٹ کر دیا. ہاں، ابھی ان کی سینٹنسنگ ہونی ہے. ابھی ان کی سینٹنسنگ ہونی ہے. تو یہ معاملہ جیوری نے تو کر دیا ہے. جی، ایک معاملہ جج کے پاس آیا اور اس بات پہ ایک اٹیمپٹ کیا گیا کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکیں. جج نے انٹرفیئرنس کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ امریکن یہ لوگوں کا فیصلہ ہے، ان کو کرنے دیں. تو کیا یہ جوڈیشل ریسٹرینٹ پاکستان میں ایکسرسائز نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر پی ٹی آئی پہ بلے کی پابندش ڈالی تو کیا میاں نواز شریف کو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو آؤٹس کیا گیا تھا پاور سے، کیا وہ پیناما میں وہ صحیح فیصلہ تھا آپ کے خلاف؟ آپ کے مطابق کیا آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ ٹرائل کے بیسس پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں عمران خان پٹیشنر تھے، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. سر ضرور ہوں گے. تو اس کا مطلب ہم سب ہی اس میں رنگے ہوئے ہیں نا. سر یہی تو میں بتا رہا ہوں، آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مائکروسکوپکلی چیزوں کو دیکھیں گے تو کوئی بھی شخصیت پاکستان میں مبرہ نہیں ہے. ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، لیکن کیا ہم اپنے پاس میں الجھے رہیں گے؟ کہ ہم نے حقیقت کا اعتراف نہیں کرنا کہ ہم نے بہت ظلم کیا اس خوبصورت ملک کے ساتھ؟ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ میاں نواز شریف اپنی خاموشی توڑ کے کہیں گے جی آئیں، یہ میں ملنے جاتا ہوں؟ میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان سے. ہی ول بیکم ہی از اے اسٹیٹسمین، ہی ول ایکٹ لائک اے اسٹیٹسمین. میں عمران خان صاحب سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ ہی شوڈ ایکٹ لائک اے اسٹیٹمنٹ. پہلا اسٹیپ کون لے؟ اگر میاں صاحب لیتے ہیں تو ڈو یو تھنک عمران ول ریسیپروکیٹ؟ آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ تمام پارٹیز پولیٹیکل میچورٹی دکھا کے پارٹیسپیٹ کریں. کیونکہ جو اسٹرینتھ میں ہوتا ہے
جو طاقتور ہوتا ہے اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھیل دینی ہوتی ہے. سر آئی ایم ہمبل لوئر. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو توقع ہی کر سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ کاش ہماری سپریم کورٹ ملٹری کورٹس کے متعلق کہہ دے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتے. ہاں یہ بھی ایک ایشو ہے. کاش میں یہ کہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ نہ ہو. کاش میں یہ سوچوں کہ ہمارے اندر جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی ہوئی ہیں تمام ججز کانسٹیٹیوشنل ججز ہیں. کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی اپوائنٹ ہوئے ہیں نا. تو میجورٹی آنی چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کا بینیفٹ ہو. اس وقت ڈسپوزل نہیں ہو رہا کورٹوں میں. جب ججز آپس میں نہ چاہتے ہوئے بھی رسا کشی کے شکار ہیں. کچھ اچھے جج بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پھلے پھولیں اور پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی, انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی آئی, اور انشاءاللہ آئے گی ضرور. امتیاز رشید صدیقی صاحب, آپ کا ٹائم دینے کا ہمیں بہت بہت شکریہ اور ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ.